نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قلت أنا يا رسول الله. قال أخذ بيدي وعد خمسا اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس واحسن إلى جارك تكن مؤمنا وهب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهك فإن كثرة الزهك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے پیارے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جو پیش کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک تربیت کا خاص انداز تھا. آپ صحابہ کے قلوب کے اندر علم کی طلب پیدا فرماتے تھے، اور اس کے بعد آپ اپنا ارشاد ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اس لیے کہ طلب کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آدمی بڑے اہتمام سے محفوظ رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہی ایک خاص انداز تھا. صحابہ کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ الا انبئکم، جیسے ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں تو سب سے زیادہ بڑے کبیرہ گناہ ہیں، کیا میں ان کو نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے اللہ کے رسول. تو گویا پہلے آپ نے سوال کیا، سوال کر کے ان کے قلوب میں ایک طلب پیدا کی کہ اس چیز کو وہ حاصل کریں، اور طلب کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی آدمی قدر کرتا ہے، عمل کا بھی اہتمام کرتا ہے. اس روایت میں بھی آپ نے ایسا ہی ایک انداز اختیار فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن اور یعلم من یعمل بہن، کہ مجھ سے کون آدمی ان کلمات کو حاصل کرے اور سیکھے اور اس کے بعد اس پر عمل کرے، یا کسی ایسے آدمی کو سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. تو
نے ایک تو سوال کے انداز میں یہ بات پیش فرما کر ان کے دلوں کے اندر ایک طلب پیدا کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تربیت کا انداز ہے وہ اس میں جھلکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو حاصل کرے اور کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرے، یا کسی ایسے آدمی کو بتلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں عرض کیا کہ انا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حدیث کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ ظاہر ہے اگر دوسرے صحابہ بھی ہوتے تو حضرات صحابہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے عاشق زار تھے، سبھی یہ بات کہتے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہوں گے اس مجلس میں، اور انہوں نے یہ بات عرض کی کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ گویا اس طرح فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سننے والوں کے دلوں میں ایک طلب پیدا فرمائی، اور حضرت ابو ہریرہ نے اسی کے جواب میں عرض کیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جب انہوں نے کہا نا تو وہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بِيَدِي وَأَدَّ خَمْسًا، کہ جب میں نے جواب میں آمادگی ظاہر کی کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لے کر جو ہے 5 چیزیں گنوائی۔ پہلی چیز تھی اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھو یہاں راتوں کے اٹھنے کو، دن کے روزہ رکھنے کو، ہر وقت تصویر لے کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کو جو ہے عابد الناس نہیں کہا۔ وہ سب سے بڑے عبادت گزار نہیں، بلکہ سب سے عبادت گزار وہ ہیں جو اللہ کی نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچنے کا اہتمام کریں، تقوی اختیار کریں۔ یہ تقوی جو ہے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم علم الکتاب اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ ان کو قرآن پاک کا علم عطا فرما، کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا رجل قلیل العمل و قلیل الذنوب اعجب الیک ام رجل کثیر العمل کثیر الذنوب، کہ ایک آدمی ہے اعمال کم کرتا ہے، یعنی صرف فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر اکتفا کرتا ہے اور نوافل وغیرہ کا اتنا اہتمام نہیں کرتا ہے، البتہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو نیک اعمال میں جو اعمال فرض اور واجب ہیں وہ تو انجام دیتا ہے، لیکن نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتا، البتہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ آدمی آپ کی نگاہوں میں پسندیدہ ہے یا رجل کثیر العمل کثیر الذنوب، کہ وہ زیادہ اعمال نوافل کرتا ہے،
فرض نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اوامین کا بھی اہتمام کرتا ہے، تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے، نفل اعمال بھی کرتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر عبادت میں مشغول رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کثیر الذنوب، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسا آدمی آپ کو زیادہ پسند ہے یا پہلے والا؟ تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا عادل بالسلامتی، جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی صفت اور اس کے اس وصف کے برابر میں کسی اور چیز کو سمجھتا نہیں ہوں، یعنی اس کی یہ خوبی، اپنی اس خوبی کی وجہ سے وہ سب سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، جس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ دراصل تقویٰ کے مفہوم کے سلسلے میں ہم لوگوں میں بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو آدمی دن بھر روزہ رکھے، رات بھر اللہ کی عبادت کرے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، وہ ہے تقوی والا۔ اس لیے جب تقوی کا نام آتا ہے نا تو ہم ہاتھ جاڑ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام اللہ کے خاص بندوں کا کام ہے، کہاں میں اور کہاں تقویٰ۔ وہ اپنے آپ کو پہلے ہی دن سے پہلے اول والا میں اس سے الگ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کی سمجھنے میں اس نے غلط فہمی کی۔ حالانکہ تقویٰ جو ہے وہ کوئی نفل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ قرآن میں 200 سے زیادہ مقامات وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں، مختلف صیغوں میں تقوی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہاں گویا تقوی اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ فرض ہے، یہ کوئی نفل چیز نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلفائے راشدین میں شمار کیے گئے ہیں، ان کا مقولہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ لیس التقویٰ بصیام اللیل ولا بقیام، لیس التقویٰ بصیام النہار ولا بقیام اللیل، کہ دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے اور اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کا اہتمام کرے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ گناہوں سے بچنا شریعت کی نگاہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کل ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں کوئی ندامت یا کوئی پشیمانی کا جذبہ نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان سے چھوٹا سا گناہ بھی اگر وجود میں آ جاتا تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، گناہ کے ذریعے سے میں گویا ناپاک ہو گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ ان کو کھجور بیچتے تھے کہ کھجور خریدنے کے لیے ایک عورت آئی، میری اس پر نظر پڑی تو دل فریفتہ ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا اندر اچھی کھجور ہے، دیکھ لے اس کو۔ وہ اندر لے گیا اور اس کا میں نے بوسہ لے لیا۔ کہ عورت کا بوسہ لے لیا، اس پر وہ اتنے بے چین ہوئے کہ آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں
عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس گناہ کی جو سزا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے وہ سزا مجھ پر جاری فرما کر اس گناہ سے مجھ کو پاک کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھاک ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ نماز کا وقت آیا، اور نماز کا وقت آنے پر نماز ادا ہوئی جماعت کے ساتھ۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ابھی آپ نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی، کہاں بس تمہارا وہ گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو گیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ عبادات کی وجہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے، اس پر سب اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ تو بہرحال یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ایک ایسا عمل تھا کہ اس کی وجہ سے یہ بوسہ دینا یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں تھا۔ کبیرہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی دو قسمیں کی گئی ہیں، اور پھر ان کی تعریف کہ کس کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے اور کس کو کبیرہ کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں حضرات علماء کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں عرض یہ کرنا تھا کہ دیکھو جب تک کہ ان کو اپنے اس گناہ سے پاک صاف ہونے کی بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی، وہاں تک ان کو چین نہیں آیا۔ ایک صحابی ہیں، ان سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، مجھے پاک کر لیجیے۔ آپ نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا چہرہ، وہ ادھر آئے، ادھر آ کر پھر دوبارہ یہی بات کہی، آپ نے چہرہ پھر ادھر دوسری طرف پھیر لیا، یہاں تک کہ چوتھی بار جب انہوں نے کہا تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید تم نے بوسہ دیا ہوگا، خالی ہاتھ لگایا ہو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے زنا ہی کیا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد جاری فرمائی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھے، ان کے لیے یہ سزا پتھر مار کر ختم کر دینے جس کو رجم کہا جاتا ہے، یہ سزا ان پر جاری کی گئی، اور اس طرح ان کو جو ہے سزا جاری کر کے ختم کیا گیا۔ ایک آدمی کی زبان سے ان کے متعلق کوئی نامناسب جملہ نکلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے جزیرۃ العرب پر پورے حجاز پر تقسیم کی جائے تو سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا گناہ بھی اگر ان سے سرزد ہو جاتا تو جب تک کہ وہ توبہ کر کے یا اس کی سزا اپنے اوپر جاری کروا کر اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیتے تھے وہاں تک ان کو چین اور سکون نہیں آتا تھا۔ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں ذرا برابر ندامت کا جذبہ نہیں ہوتے سے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ کیفیت جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ گناہوں پر آدمی کا اصرار کرنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ایک مستقل باب قائم کر کے بتلایا ہے کہ جو چیزیں ایمان کو نقصان پہنچانے والی ختم کرنے والی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ گناہ پر اصرار اور توبہ نہ کرے۔ آج ہم عام مزاج یہی بن گیا ہے کہ ہم لوگ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ گناہ کے بعد اگر توبہ کر لے تو بڑی اچھی بات ہے، شیطان توبہ بھی نہیں کرنے دیتا۔ بہت سے لوگ یوں سوچتے ہیں کہ میں تو بہت سارے گناہ کرتا ہوں، توبہ سے کیا فائدہ؟ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اگر 100 بار بھی گناہ کرو گے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نا امیدی نہیں ہے، لیکن پھر بھی شیطان گناہ کرانے کے بعد توبہ
نہیں ہے، مایوسی پیدا کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کا اہتمام کریں۔ یہ عبادتیں اور یہ ریاضتیں اور یہ سارے نیک کام اور نیک کام ان کے فوائد جب تک کہ آپ گناہ کو نہیں چھوڑیں گے وہاں تک حاصل ہونے والے۔ ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اور معالجوں نے اس کے لیے جو علاج تجویز کیا ہے، یہ دوا وہ لاکھوں روپے کی دوا ہے، وہ لا کر کے استعمال کرتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا، یہ لاکھوں روپے کی دوا اس کو تندرستی دے سکتی نہیں ہے۔ یہی حال گناہ کا بھی ہے۔ ہم اور آپ ساری عبادتیں ادا کریں لیکن ان کے ساتھ گناہوں کا بھی اگر ارتکاب کرتے ہیں تو ان عبادتوں کے جو انوار ہیں، جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو اس عبادت کا ایک ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے، جیسے نماز ہے، تو نماز کا ایک ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جائے گا۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے آدمی کے قلب پر جو ایک اثر پیدا ہوتا ہے، ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دو فائدے ہوئے۔ اب اگر ہم عبادت کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہیں وہ عبادت کے انوار کو سلب کر لیتے ہیں۔ تو اب جب ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہ کا ارتکاب بھی کیا تو بھلے نماز کا ثواب تو ہمارے نامہ اعمال میں لکھا گیا، وہ ختم نہیں ہوا، نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا گیا ہے، لیکن جو گناہ کیا، گناہ کے نتیجے میں نماز کی وجہ سے جو نور قلبوں میں پیدا ہوتا ہے، گناہ نے آ کر کے اس نور کو ختم کر دیا۔ یہ ہمارا جو ہے سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ساری عبادتیں کر رہا ہوں تو بھی میرے حالت میں تبدیلی کیوں نہیں آتی۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ گناہوں عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن گناہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ گناہ کو چھوڑنا یہ زیادہ اہم ہے عبادت کی ادائیگی کے مقابلے میں۔ یعنی عبادت کی ادائیگی کے مقابلے میں گناہ چھوڑنے کے لیے آدمی کو زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ عبادت کے لیے جتنی محنت کرتا ہے اس سے ڈبل اور زیادہ محنت کرو گے تب آپ گناہوں کو آسانی سے چھوڑ سکتے ہو۔ عبادت کرنا آسان ہے، گناہوں کا چھوڑنا مشکل ہے۔ یہ بڑی بڑی راتیں جو آتی ہے، شب برات آئے گی، شب قدر آئے گی، بڑے بڑے گنہگار شرابی کبابی وہ بھی نہ دھو کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آپ سے پہلے پہنچ جائیں گے کہاں؟ مسجد میں۔ روزانہ کے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے جب اپنے وقت پر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ پہلی صف تو بھر گئی ہے، ہمارا نمبر نہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے گناہ کا چھوڑنا مشکل ہے۔ تو اصل ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ تقویٰ کو اسی لیے اہمیت، تقویٰ اسی کا نام ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا اور اس کا طریقہ یہ ہے اللہ کے جو بندے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کبھی کرتے نہیں ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا یہی ایک علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، مولویت کا جو نصاب ہے 9 سال کا 10 سال کا وہ سارا آپ پڑھ لیں، لیکن اس سے تقویٰ نہیں آئے گا۔ تقویٰ تو کیسے آئے گا؟ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے گناہ چھوڑ کر اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا متقی بنایا ہے، نیک بندہ بنایا ہے، ان کی صحبت اختیار کرو گے تو آپ کے دل پر ان کی صحبت کا اثر ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، لکھنؤ کے علاقے کے رہنے والے، انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میری طبیعت میں غصہ بہت ہے اور میں پریشان ہوں۔ حضرت نے جواب میں لکھا، حضرت کے خلیفہ تھے جو لکھنؤ میں رہتے تھے اور ان کا ایک مکتبہ تھا، ان کے
پاس جا کر کے روزانہ بیٹھا کرو، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے اور سننے کی ضرورت، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، تم وہاں بیٹھے رہنا، ایک وقت مقرر کر لو چنانچہ، اور پھر 1 مہینے کے بعد مجھے لکھو کہ کیا فائدہ ہوا۔ چنانچہ حضرت کی ہدایت کے مطابق وہ ان کے یہاں جاتے تھے، کچھ پوچھنا، نہ وہ ان سے بات کرتے تھے نہ وہ کچھ کہتے تھے، بس ایک وقت تک بیٹھتے تھے، چلے آتے تھے۔ 1 مہینے کے بعد جب ہمیں لکھا حضرت وہ غصے والی ساری کیفیت ختم ہو گئی، کیوں وہ بڑے نرم مزاج تھے، بڑے متحمل مزاج تھے، ان کی طبیعت میں غصہ نہیں تھا، ان کی صحبت کے نتیجے میں ان کے دل پر بھی وہی اثر، دل پر اثر کرتا ہے، اصل یہی ہے، جس کا دل اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت جب اختیار کریں گے تب جو ہے گناہوں سے بچنا نصیب ہوگا۔ اسی کو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آج لوگ اس تدبیر کو اختیار نہیں کرتے، پرانے زمانے میں لوگوں کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوتا تھا، آتا تھا تو بڑے اہتمام سے خود بھی اس کی خدمت میں جاتے تھے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے۔ بعض لوگ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ کیا سیکھیں گے؟ نہیں، یہاں سیکھنا نہیں ہے، یہاں تو خالی صحبت اٹھانا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے ان کے دل کا جو اثر ہے وہ ہمارے دل پر آئے گا۔ چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے تو ان کا بھی مزاج میں وہی بنے گا۔ آج تو یہ حال ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے ان نئی نسل کو اتنی دوری ہو گئی کہ ان کا نام سن کر بھی وہ بھاگتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے کسی ایسے نیک بندے کے پاس جانے کا اگر اہتمام کریں، روزانہ نہ صحیح تو ہفتے میں ایک مرتبہ نہ صحیح تو مہینے میں ایک مرتبہ ایک مختصر وقت کے لیے جائیں گے تو یقیناً آپ کے دلوں میں گناہ کی نفرت پیدا ہوگی، اور یہی چیز گناہوں کے چھوڑنے کا باعث، صحبت ہی سے فائدہ ہوگا۔ باقی ہزاروں کتابیں آپ پڑھ لیں، اس سے تقویٰ آنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسباب مقرر کیے، اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ آپ کو دودھ حاصل کرنا ہے تو بھینس پالو، گائے پالو، بکری پالو، یہ 3 جانور ہیں جن سے آپ دودھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے یہ بھینس کالی کالی، میں تو بھینس کو کچھ حیثیت نہیں دیتا، میں تو شیرنی پالوں گا، تو شیرنی پالے گا تو وہاں سے دودھ ملنے والا نہیں، دودھ تو بھینس کے پاس سے ہی ملے گا اور آپ کی ضرورت وہیں سے پوری ہوگی۔ آپ کو اگر آم کھانا ہے تو آم کے درخت سے آپ کو آم ملے گا، کسی دوسرے درخت سے آپ کو آم ملنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ تقویٰ اگر چاہیے تو تقوی والے جو اللہ کے بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس رہو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ چیز دل میں پیدا کریں گے۔ آج اس زمانے میں سب سے زیادہ اگر کسی ضرورت ہے کسی چیز کی تو وہ یہی ہے۔ ایک مسلمان مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس حکومت تو رہی نہیں، اب اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں رہ کر ہم سوچیں گے کہ ہم اس ملک کو کیا دے سکتے ہیں۔ ہمارا نوجوان نہ تو دنیاوی علم پڑھا ہے نہ دینی علم پڑھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ایمانی اوصاف اپنے اندر پیدا کر کے جو ہے انقلاب لا سکتے ہیں۔ ایک مسلمان حکومت کے کسی بھی شعبے میں ملازمت کرتا ہے، بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا تھا، ایک صاحب جن کا تعلق RSS سے تھا اور جن کے دل میں مسلمانوں کے متعلق بڑا بغض اور جو ہے بہت بڑی نفرت تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ویکیشن کے زمانے میں وہ اپنے بال بچوں کو لے کر کے کہیں جا رہے تھے، ٹرین میں جگہ
میرے ذہن میں بیٹھی. اب وہ ٹی سی جو تھا وہ مسلمان تھا اور دیندار تھا. اس نے ان کو کہا کہ آپ جتنے پیسے کہیں گے میں دوں گا, آپ مجھے سیٹ دے دیجیے. کسی نے کہا اگر سیٹ خالی ہے تو پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میرا کام یہی ہے کہ خالی سیٹ ہو تو آپ کو دے دوں. یہ پیسے جو ہیں اس کی میرے کام کی اجرت تو مجھے حکومت تنخواہ کی شکل میں دیتی ہے. چنانچہ سیٹ تھی, اس نے بڑی بہت اخلاق کے ساتھ ان کو سیٹ کے نام پر کر دیا. تو وہ کہتا ہے کہ بس اس دن سے وہ مسلمانوں کا ایسا محبت کرنے والا ہو گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. حقیقت تو یہی ہے کہ ہم اس ملک میں اگر رہنا چاہتے ہیں, آج حالات ہمارے خلاف ہیں, لیکن ان حالات کو موافق کرنا اور اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا, اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اب کوئی دوسرا طریقہ باقی نہیں ہے. نہ ہمارے پاس طاقت ہے کہ طاقت کے ذریعے سے ہم چیز کو حاصل کر سکیں, نہ ہمارے پاس دولت ہے کہ اس کے ذریعے سے حاصل کر سکیں, نہ سیاست میں ہم اتنا کردار ادا کر سکتے ہیں. بس اگر اپنے اخلاق کو درست کر لیں تو ہمارے اخلاق کی یہ درستگی جو ہے اس ملک کے اوپر اپنا اثر ڈالے گی. یہ قوم تو وہ ہے جو درخت کو ذرا سا فائدہ دیتا ہے تو درخت کی عبادت کرتی ہے, اور گائے فائدہ دیتی ہے تو گائے کی عبادت کرتی ہے. تو ہم اگر ان کے حق میں مفید اور کارآمد بنیں گے تو اس صورت میں ہمارے ساتھ, ہم نے آج تک کبھی ان کے ساتھ اپنے اخلاق کا اظہار نہیں کیا. ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والے بنائیں. اللہ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے. انک لعلی خلق عظیم, حضور کو فرما دیا گیا کہ آپ بڑے اونچے اخلاق پر ہیں, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم حضور کا طریقہ اختیار کریں. یہ طریقہ اگر ہم اختیار کر لیں گے تو اس ملک میں کامیابی کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, اسی کے ذریعے سے ہم رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں. وہ جتنے علاج ہے, یہ جو سیاستدان طبقہ ہے نا, وہ ہمیں مختلف علاج بتلاتا ہے, یوں کرو یوں کرو یوں کرو. اللہ کا بتلایا ہوا جو طریقہ ہے وہی کامیاب طریقہ ہے. باقی ان طریقوں سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق کو حاصل کریں. ہمارے بچے جن مدرسوں سے فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں, ان سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ آپ جہاں بھی رہیں کسی کی دعوت دیں, اور دعوت کا پہلا فرض ہے, پہلا یہ ہے قدم کہ آدمی خود اپنے آپ کو درست کر لے. میں اگر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہوں اور میں نماز کے معاملے میں سستی کرتا ہوں تو یہ میری دعوت کسی کام کی نہیں ہے. لوگ تو میرا عمل دیکھیں گے, میری زبان سے کیا نکلتا ہے اس کو نہیں دیکھیں گے. اگر میں لوگوں کو ایک مرتبہ بھی یہ نہ کہوں کہ پابندی سے نماز پڑھو, لیکن خود اس کا اہتمام کرتا ہوں تو مجھے دیکھ کر کے وہ بھی نماز کا اہتمام کریں گے. تو یہ اصل عمل ہے. ہم اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دیں. حضرت صحابہ وہ تھی جنہوں نے اپنے اخلاق کو, اپنے اعمال کو درست کر لیا. پورے علاقے چین اور اسی طریقے سے جاوا سماترا وغیرہ کا علاقہ ہے, وہاں کے لوگ جو ایمان لائے ہیں ان تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے وہاں کے رہنے والوں کو دعوت نہیں دی تھی اسلام. تجارت کے لیے وہاں گئے تھے, لیکن تجارت اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کرتے تھے. ان کی اس تجارت کو دیکھ کر کے وہاں کے لوگوں نے ایمان قبول کیا. حقیقت تو یہی ہے کہ اس ملک میں اپنی جان مال, اپنے دین اور اپنے تشخص کو بچانے کا اگر کوئی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں. اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں, برائیاں ہیں, بد اخلاقیاں ہیں, جو غلطیاں ہیں, ان کو دور کریں, ٹھیک کریں, اور حضور والے اخلاق کو اگر اختیار کریں گے تو بس اس کے بعد سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بچے جو فارغ ہو رہے ہیں واقعتاً انہوں نے کئی سال
مدرسے میں رہ کر کے یہ علم حاصل کیا، ان سے بھی میں عرض کروں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ نے 9 سال مدرسے میں رہ کر کے علم حاصل کیا تو 9 مہینے اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں رہ کر اپنے اخلاق کو درست کرنے کا اہتمام کریں تو آپ کامیاب ہیں۔ باقی جیسا کہ میں نے کہا کہ کتابوں سے بھی تقویٰ آتا نہیں ہے، علم آتا ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اس علم پر عمل اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے طلباء سے بھی عرض یہی ہے کہ آپ نے جب اتنے سال قربانی کی، 9 سال رہے مدرسے میں، علم حاصل کیا تو 9 مہینے جو ہے اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں رہ کر اپنے جو اخلاق کو درست کرے، اس کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کرے، اپنے طریقے پر نہیں، یعنی ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے بھی ان کے مشورے کے مطابق عمل کرے تو انشاءاللہ جو ہے یہ چیز حاصل ہوگی اور علم کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ ضرورت اس کی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔